نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کو ایک منشور دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں سے، اور جس انسان کی انتہا آدم علیہ السلام پر اور ماں کی حیثیت سے اما حوا علیہ السلام پر ختم ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں مختلف خاندان، مختلف قبیلے بنائے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عجیب ترتیب سے پیدا فرمایا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی رب تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو صحیح سانچے میں، صحیح ترتیب سے بنایا ہے، بڑا حسن والا، جمال والا، کمال والا بنایا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ نے کتنے یہاں دنیا، انسانیت اور مخلوق انسان پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر آگے قیامت تک انسان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن کسی کی شکل دوسرے سے بالکل نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور فرق رہتا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ بائیو میٹرک جو انگوٹھا لگایا جاتا ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا انگوٹھا، حالانکہ انگوٹھے دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ سب کے ایک ہی جیسے انگوٹھے نظر آ رہے ہیں، ایک ہی جیسی انگلیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کیفیات رکھی ہیں، اس کے اندر جو کشش رکھی ہے، وہ اپنے اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے اپنے اس طرح رکھی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اسی طرح صورتیں، شکلیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ ان میں ضرور موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک آدم اور ایک اما حوا، یعنی ایک باپ اور ایک ماں سے نسل انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں قبائل، خاندان، زبانوں کا مختلف، رنگوں کا مختلف، ان کیفیات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر انسان ساری نسل انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے ہیں انسان، اگر سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا، سب کی زبانیں ایک جیسی ہوتی، اور سب کا قبیلہ، خاندان ایک ہی ہوتا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دوسرے کو پہچان کیسے کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شکل و صورت ایک جیسی، خاندان ایک جیسا، تو جب سارا کچھ، زبان ایک جیسی، تو اس میں پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، کہ میں نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں تمہاری پہچان کے واسطے، کہ انسان پہچان لے کہ یہ فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ دوسرے قوموں کا ہے،
یہ پنجابی ہے، یہ دوسرا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس پہچان کے واسطے اللہ نے خاندان کو بنایا، خاندانوں کو بنایا، قبیلوں کو بنایا، اور اس کی شکلوں کو مختلف بنایا، اور پھر ان کی زبانوں کو مختلف بنایا۔ ہر ایک خاندان کی اپنی اپنی زبان بنا دی گئی۔ اب یہ پٹھان ہے، اس میں کئی قسم کی پٹھان زبانوں میں بھی اس میں فرق ہے، پنجابی ہے اس میں فرق ہے، اردو اس میں فرق ہے۔ اچھا، یعنی کوئی بھی دنیا پر جو زبانیں پائی جاتی ہیں ان میں بھی اپنے اپنے خاندان کے مطابق اللہ رب العزت نے اس زبانوں کو رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ قربان جاؤں کہ اگر ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک ہی خاندان اور ایک ہی سب کچھ ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ خاندانوں کی پہچان، ایک دوسرے کی پہچان کی یہ فلاں بیمار ہے، فلاں کی بیمار پوچھی، تو یہ چیزیں ختم ہو جانی تھی، اس لیے کہ پہچان باقی نہیں رہنی تھی۔ تو اب پہچان تب ہی باقی رہتی ہے کہ جب خاندان مختلف ہوں، پہچان تب باقی رہتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ فلاں پٹھان ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں فلاں ہے، تو اور فلاں ہاشمی ہے، فلاں قریشی ہے۔ تو یہ جتنے بھی خاندان و قبائل تعارف، اللہ رب العزت نے ان سارے قبائل اور قبیلوں کو تعارف کے واسطے پیدا فرمایا کہ اے میرے بندو، تاکہ تمہاری پہچان کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، تم ایک دوسرے کے غم میں شریک آسانی سے ہو سکو، تم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکو کہ بھئی فلاں خاندان فلاں بندہ ہے، اس خاندان کا تھا، اس کے وہ آج فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں جانا ہے، بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے، اگر کوئی مشکل کے اندر ہے تو اس کے ساتھ تعاون فرمانا ہے، تو اس کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ جس صورت میں بھی سامنے آئیں، کسی لحاظ سے بھی اگر ہم ان کا خیال کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو وہ صرف اسی خاطر ہے کہ وہ خاندان کی پہچان رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے علیحدہ بنائے، خاندان علیحدہ بنائے، زبانیں اپنی اپنی بنا دی، حتیٰ کہ انگلیوں کے نشانات اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دے دیے، یعنی ساری چیزوں کو رب تعالیٰ نے جدا کر دیا ہے، اس لیے لتعارف، تاکہ تم پہچان سکو، تمہارے لیے پہچان کرنا آسان ہو جائے، تمہارے لیے اس پر غور کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قبیلوں خاندانوں کو بنایا ہے اپنی پہچان کے واسطے، تم اس کو پہچان سکو، یہ تقوی والا ہے تم اس سے پہچان سکو، یہ پرہیزگاری والا ہے تم اسے پہچان سکو، یہ نمازی ہے اور تم اسے پہچان سکو کہ یہ ہمارے اسلام کے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کر رہا ہے، اس میں پہچان پیدا ہوتی ہے۔ تو پہچان تب پیدا ہوگی جب خاندان اپنے اپنے ہوں گے، قبیلے اپنے اپنے ہوں گے، اور ان کی زبانیں اپنی اپنی ہوں گی۔ اگر سارا یہ ایک جیسا ہوتا تو پھر پہچان، ہمارے لیے پہچان کرنا ایک دوسرے کے لیے مشکل ہوتا۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ جو ہے حکمت پوشیدہ ہے، اور اس حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے اخلاق کو تسلیم کیا جائے، اس کے آگے جھک جائے اور اس کی رضا پہ راضی رہا جائے۔